السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹرٹینمنٹ۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے یروشلم کے بارے میں۔ یروشلم دنیا کے قدیم شہروں میں شمار واحد شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کے لیے مقدس مقام رکھتا ہے۔ ان 3 بڑے مذاہب میں یہود، مسیحی اور مسلمان شامل ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، اور مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ ظاہر ہے جس جگہ پر 3 بڑے مذاہب اپنا دعویٰ کریں وہ جگہ جھگڑے سے خالی تو نہیں رہ سکتی۔ شروعاتی دور میں یہ مسیحیوں کے قبضے میں تھی، پھر یہاں سے صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ پہلی صلیبی جنگ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ 11ویں صدی کے آخر میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ اسی صدی کے آخر میں امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ٹھیک 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر یروشلم کو فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے میں لا دیا۔ پھر یورپینز میں بے چینی پھیل گئی اور ایک کے بعد ایک دیگر 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن ان سب میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح دی، اور پھر 6 صدیوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ بعد میں مسیحیوں نے اسے پھر مسلمانوں سے فتح کر لیا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے، جس وجہ سے یہاں جھگڑے اور بڑھنے لگے۔ آخر کار 1947 میں اس کے 2 حصے ہو گئے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ اسرائیل اور دوسرا موجودہ فلسطین جہاں مسلمانوں کی 86% آبادی ہے۔ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں مشرقی حصہ فلسطینیوں میں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں فائدہ یہودیوں کو ہوا، جن کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، ان کو مفت میں ایک ملک مل گیا۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1985 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے۔ 1967 کی ایک جنگ میں اسرائیل نے پورے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہی جھگڑا آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا پورے یروشلم پر یہ قبضہ بہت سے ممالک کی نظر میں غیر قانونی تھا۔ تب سے لے کر آج تک اسرائیل لگاتار فلسطین پر قبضہ کیے جا رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی فی الحال کوئی طے سیما نہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں مذاہب کو لے کر زیادہ جھگڑا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ زمین کو لے کر ہے۔ تاریخ کی مانیں تو یہاں بیک وقت یہودی، عیسائی اور مسلمان یہاں ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن فی الحال زمینی جنگ کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، جو اب مذہبی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے کو ملی ہے۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔